شروع کرتا ہوں اپنے پاک رب کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فیصل اردو وائس یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کیا جائے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے دوستو، آج فیصل اردو وائس آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تصویر کی کہانی پیش کرتا ہے۔ میرے دوستو، کسی زمانہ میں ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ ملک میں تصویری مقابلہ کروایا جائے گا اور عنوان امن کی تصویر ہوگا۔ جو مصور سب سے اچھی تصویر بنائے گا اسے قیمتی انعامات و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میرے دوستو، اس مقابلہ میں ملک کے بیشتر مصوروں نے حصہ لیا اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق امن کی تصاویر پیش کی گئی۔ جب تمام تصاویریں نمائش کے لیے پیش کی گئیں تو بادشاہ نے خود تمام تصاویروں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ تمام تصاویروں میں سے بادشاہ کو صرف 2 تصاویریں پسند آئیں، لیکن انعام کے لیے تو صرف ایک ہی تصاویر کو چننا تھا۔ پہلی تصاویر ایک پرسکون جھیل کی تھی۔ اس جھیل کو ایک آئینہ کی صورت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس جھیل کو چاروں جانب سے ہرے بھرے پہاڑوں سے گھیرا ہوا تھا۔ اوپر کھلا نیلا آسمان دکھایا گیا تھا جس میں روئی کے گالوں کی مانند بادل نظر آ رہے تھے۔ اس تصویر کو دیکھنے والا ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ تصویر امن و سکون کی صحیح تشبیہ ہو سکتی ہے۔ یقیناً بادشاہ اسے ہی منتخب کریں گے اور انعام اسی مصور کو ملے گا۔ دوسری تصویر میں ایک پہاڑ تھے، مگر خشک چٹان اور کھردرے بے رونق پہاڑ دکھائے گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اوپر بہت غضبناک قسم کا آسمان دکھایا گیا تھا جو شاید بارش برسا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک نے اسے مزید دہشتناک بنا دیا تھا۔ ان پہاڑوں کے ایک جانب بہت زور و شور سے آبشار بہہ رہی تھی اور کہیں سے بھی سکون نہ دکھائی دیتا تھا، لیکن اس شور مچاتی آبشار کے پیچھے چٹان میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جہاں پر ایک پرندے نے اپنا گھونسلہ بنائے رکھا تھا۔ اور اس سنگلاہ چٹانوں، دہشتناک آسمان اور شور مچاتی آبشار کے بیچ وہ پرندہ نہایت آرام و سکون سے اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دوستو، اب آپ کے خیال میں انعام کس تصویر کو ملنا چاہیے؟ بادشاہ نے دوسری تصویر کو انعام کے لیے چنا کیونکہ بادشاہ کے مطابق امن و سکون وہ نہیں جو حالات کے ساتھ ہو، مطلب جہاں یہ تمام پریشانیاں نہ ہوں اور مشکلات نہ ہوں، کوئی مسائل نہ ہوں، بلکہ امن و سکون وہ ہے کہ جہاں یہ تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی ہوں اور ان سب کے درمیان رہ کر بھی آپ کے دل میں سکون ہو۔ میرے دوستو، زندگی کٹھن ضرور ہے، لیکن یہ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی ہے۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں کہ جس میں کوئی دکھ تکلیف نہ ہو اور کوئی کام نہ ہو، ہر وقت خوشی ہو، اطمینان ہو اور سب سے بڑھ کر سکون ہو۔ میرے دوستو، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کسی استاد کا قول ہے، دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو کبھی وقف نہیں کرے گی۔ ہم تعمیری انداز اپنا کر ان تمام درد و کرب اور مصائب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، مزہ تو تب ہے کہ ہم زندگی کی ان سب حقیقتوں کو قبول کریں اور اپنی صورتحال مزید بہتر بنائیں۔ اگر زندگی منصفانہ نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ اچھی، سودمند اور مسرت بخش نہیں ہو سکتی ہے۔ ان تمام مسائل کے ساتھ رہتے ہوئے بھرپور زندگی گزارنا ہی صحیح زندگی ہے۔ امن و سکون در حقیقت اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ میرے دوستو، یہ بندہ ناچیز اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے
کہ وہ ہمیں امن و سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ میرے دوستو، ہر اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ویڈیو جب تک پھیلتی جائے گی اس کا اجر و ثواب آپ اور ہمیں ملتا رہے گا، اور جاتی ہوئی اس بندہ ناچیز کے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست فیصل اردو وائس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔